نبی کے صحابہ کے راستے پہ چل کے دلوں کا سکون ہم نے حاصل کیا ہے، لگا ہے نشہ جب سے جنت کا ہم کو اچاٹک ندی اس جگہ سے ہوا ہے، نبی کے صحابہ کے راستے پہ چل کے۔ ان الحمد للہ نحمده ونستعینه ونستغفر ونعوذ باللہ من شرور انفسنا ومن سیئات اعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له واشهد ان لا اله الا الله واشهد ان محمدا عبده ورسوله اما بعد اعوذ باللہ السمیع العلیم من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم یا ایہا الذین آمنوا اتقوا اللہ حق تقاتہ ولا تموتن الا وانتم مسلمون یا ایہا الناس اتقوا ربکم الذی خلقکم من نفس واحدہ وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والارحام ان اللہ کان علیکم رقیبا یا ایہا الذین آمنوا اتقوا اللہ وقولوا قولا سدیدا یصلح لکم اعمالکم ویغفر لکم ذنوبکم ومن یطع اللہ ورسولہ فقد فاز فوزا عظیما اما بعد فإن خیر الحدیث کتاب اللہ وخیر الہدى ہدى محمد صلی اللہ علیہ وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار وقال الله تبارك وتعالى في موضع آخر لقد رضي الله عن المؤمنين إذ يبايعونك تحت الشجرة وقال النبی صلی اللہ علیہ وسلم احب اللہ من احب حسینا رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی سبحانک لا علم لنا الا ما علمتنا انک انت العلیم الحکیم۔ حاضرین مجلس، آج 10 محرم الحرام یوم عاشورہ کا دن، جس کی فضیلت کتاب و سنت سے روز روشن کی طرح آیا ہے، جس کا مقام اور مرتبہ کتاب عزیز کے اندر 1500 سال پہلے ہی نازل شدہ ہے، جس کے ادب اور احترام کا حکم امام کائنات صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے احادیث مبارکہ کے اندر پہلے ہی فرما دیا۔ 10 محرم الحرام اسلامی معاشرے کے لیے، خاص طور سے ہندوستان، پاکستان اور بنگلہ دیش کے اندر روایتی طور پر سجایا اور منایا جاتا ہے۔ شہادت حسین تاریخ اسلام کا ایک ایسا سیاہ باب ہے جسے اہل ایمان چاہ کر کے بھی نکال نہیں سکتے، یا جسے چاہ کر بھی تاریخ اسلام کے پارینہ اوراق سے الگ نہیں کیا جا سکتا۔ یہ ایک ایسی حقیقت ہے جس پر کف افسوس کرنا قیامت تک آنے والے ایمان والوں کے لیے
قیامت تک آنے والے لوگوں کے لیے ایک عبرت کے طور پر چسپاں ہو گیا۔ نواسہ رسول جس سے جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم انتہا درجے کی محبت، انتہا درجے کی الفت، والہانہ جذبہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم رکھا کرتے تھے، اور اسی لیے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ فرما دیا کہ میں حسین سے ہوں اور حسین مجھ سے، اور شاید اللہ تبارک و تعالی نے اسی لیے حسین رضی اللہ تعالی عنہ کی خوبصورتی اور آپ کا چہرہ جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے چہرے کے مشابہ بنایا تھا۔ اس لیے صحابہ اکرام آپس میں باتیں کیا کرتے تھے اور کہا کرتے تھے کہ حسین رضی اللہ تعالی عنہ سب سے زیادہ جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے مشابہت رکھتے ہیں۔ آپ کا چہرہ امام کائنات صلی اللہ علیہ وسلم کے چہرے سے سب سے زیادہ میل کھاتا ہے، اور بچپن میں جب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اپنے کاندھے پر حضرت حسن اور حسین رضی اللہ تعالی عنہ کو بٹھا کر کے راستے میں نکلتے تھے تو صحابہ اکرام کہتے تھے کہ دیکھو یہ ان کی سواری کتنی بہترین ہے، حسن اور حسین جس کے اوپر سوار ہیں وہ اللہ تبارک و تعالیٰ کا حبیب ہے، امام الانبیاء ہے، فخر موجودات ہے، اور آخری نبی جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف اشارہ کرتے تھے۔ اور اس جملے کے بعد جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم بہت ہی محبت اور الفت کے ساتھ کہتے تھے کہ لوگوں سواری تو بہت اچھا ہے، لیکن سواری پر جو لوگ سوار ہیں وہ ان سے بھی کہیں زیادہ اچھے ہیں جن سے جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم محبت کرتے ہیں۔ اور اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک کسوٹی اور ایک معیار ایمان کا قائم کر دیا، من احب الحسن والحسین فقد احبنی ومن ابغضہما فابغضنی۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرما دیا کہ جو حسن اور حسین سے محبت کرنے والا ہے، جو حسن اور حسین کو چاہنے والا ہے، جو حسن اور حسین سے الفت رکھنے والا ہے، جو حسن اور حسین کی عزت و تکریم کرنے والا ہے، جو حسن اور حسین پر اپنی جان نچھاور کرنے والا ہے، جو حسن اور حسین سے محبت کا تقاضا پورا کرنے والا ہے، جان لو کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم بھی اس سے محبت کرنے والے ہیں اور وہ محمد سے محبت کرنے والا ہے صلی اللہ علیہ وسلم۔ وَمَنْ أَبْغَضَهُمَا فَأَبْغَضَنِي، اور جو ان دونوں سے، جو حسن اور حسین سے، جو نواسہ رسول سے بغض رکھنے والا، نفرت کرنے والا، عداوت اور دشمنی کرنے والا ہوگا، وہ حقیقت میں جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے دشمنی رکھنے والا، عداوت کرنے والا، بغض رکھنے والا ہوگا۔ اور جسے نبی کی عداوت مل جائے، جسے نبی کا دشمن قرار دے دیا جائے، یا جس نے نبی کی دشمنی کو خود مول لیا ہو، اللہ تبارک و تعالیٰ کے یہاں وہ کبھی نجات نہیں پا سکتا ہے، رب العالمین کے یہاں اسے مہربانی اور شفقت نہیں مل سکتی ہے۔ رب العالمین بروز قیامت
نظر رحمت سے اس شخص کی طرف نہیں دیکھ سکتا، اور جہنم کا آگ اللہ تبارک و تعالی اس کے لیے مقدر بنا دے گا، اور وہ ہمیشہ ہمیش جہنم کی آگ میں جلتا رہے گا، جلتا رہے گا۔ اسلامی معاشرہ، نوجوان، بوڑھے، بچے، عورتیں، مائیں اور بہنیں والہانہ انداز میں 10 محرم الحرام، یوم عاشورہ اور شہادت حسین کا دن مناتے ہوئے جوش و خروش کے ساتھ نظر آ رہے ہیں، لیکن حسین رضی اللہ تعالی عنہ کی محبت کے تقاضے کے بارے میں ہم نے کبھی نہیں سنا۔ حسین رضی اللہ تعالی عنہ کے محبت کے تقاضے کو کبھی ہم نے پورا کرنے کے لیے غور و فکر نہیں کیا۔ وہ حسین رضی اللہ تعالی عنہ جنہوں نے پوری زندگی اللہ کے فرمان اور جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے حکم کے تابع کر دیا، جنہوں نے اپنی پوری زندگی اللہ تبارک و تعالیٰ کے سامنے اپنی پیشانی کو جھکا کر کے ادا کیا، جس نے اپنی پوری زندگی رب العالمین کے فرامین پر عمل کرتے ہوئے گزار دیا، جس نے اپنی پوری زندگی جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت کو اپنا اوڑھنا اور بچھونا بنایا، ہم نے حضرت حسین رضی اللہ تعالی عنہ کے اس زندگی کو فراموش کر دیا۔ نئے کپڑے پہن لینا، گھروں میں اچھے پکوان بنا لینا، شربتیں راستوں میں مسافروں کو تقسیم کر دینا، یا حسین کا نعرہ لگا لینا، سینہ کوبی کر لینا، تعزیہ داری جا کر کے کر دینا، سڑکوں کی خاک چھان لینا، کیا یہ حسین رضی اللہ تعالی عنہ کے زندگی کا وتیرہ تھا؟ کیا کبھی حسین رضی اللہ تعالی عنہ نے پنجگانہ نمازوں کو چھوڑ کر کے سڑکوں کی زینت بننا پسند کیا؟ کیا کبھی حسین رضی اللہ تعالی عنہ نے شریعت اسلامیہ کو ترک کر کے زندگی گزارنا پسند کیا؟ کیا کبھی حسین رضی اللہ تعالی عنہ نے سڑکوں پر تماشائی بن کر کے لوگوں کو پریشان کرنا پسند کیا؟ کیا کبھی حسین رضی اللہ تعالی عنہ نے لوگوں کے پڑھتے ہوئے نماز کو روکنے کی اور اس میں روڑا بننے کی کوشش کی؟ کیا کبھی حسین رضی اللہ تعالی عنہ نے سڑکوں پر ڈھول تاشے بجا کر کے کسی کے موت کا جشن منایا؟ کیا نواسۂ رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے شریعت اسلامیہ کے حدود اور ریسٹرکشنز کو کبھی فلانگا یا پار کیا؟ مسلمانوں، غور کرنے کی بات ہے، سوچنے کی بات ہے۔ جنہوں نے نواسۂ رسول کو قتل کیا، جنہوں نے نواسۂ رسول کو بے یارو مددگار تنہا کربلا کے میدان میں چھوڑ دیا، جن کوفیوں نے شہادت حسین کے ساتھ کھلواڑ کیا، آج ہم اسی کے نقش قدم کو دین اور شریعت سمجھ بیٹھے ہیں۔ آج ہم نے انہی کے طریقوں کو شریعت محمدی کا حصہ بنا دیا ہے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ایسے ریچولز، ایسے کسٹم اور ٹریڈیشن، ایسے رسم و رواج، ایسے طور طریقے، ایسے من گھڑت رسم و رواج کے بارے میں کہا تھا، من احدث فی امرنا ھذا ما لیس منہ فہو رد۔ بخاری اور مسلم کی روایت ہے۔ اما عائشہ رضی اللہ تعالی عنہا راویہ ہیں، بیان کرتی ہیں کہ اے لوگوں سنو، ایسا کوئی بھی عمل، ایسا کوئی بھی کام، ایسی کوئی بھی تقریب جو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے جس کا حکم نہیں دیا، جس کو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے شریعت اور دین کا درجہ نہیں دیا، جس کو صحابہ اکرام نے کبھی دین نہیں سمجھا، جس کو تابعین نے دین نہیں سمجھا، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے کبھی اس کو فہو رد کہا کہ وہ مردود عمل ہے۔ شہادت حسین کے دن
बाजा गाजा बजाना, शोर शराबा करना, सीना खूबी करना, मातम करना, बाजे गाजे के साथ मस्जिदों से गुजरना, मस्जिदों में ठहर करके नमाजियों को अज़ियत देना, मस्जिदों के पास रुक करके मरसिया खानी करना, जनाब मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने कभी इसकी इजाजत नहीं दी है। जिन्होंने हुसैन को कत्ल किया वो मातम करते हुए सड़कों पर कूफा के नजर आ रहे थे। जिन्होंने हुसैन को यारो मददगार छोड़ दिया वो लोग ताजियादारी करते हुए नजर आ रहे थे। जिन लोगों ने नवासे रसूल का, उनके खानदान वालों का, उनकी बेटियों का, उनके बच्चों का खून बहाया था, वही लोग ताजियादारी करके या हुसैन का नारा लगाते हुए कूफा के गलियों में, बसरा के गलियों में, इराक के गलियों में नजर आ रहे थे। और आज हम मुसलमान अहले सुन्नत, अपने आप को सुन्नी कहने वाले, हजरत हुसैन की शहादत की खुशी मनाते हुए सड़कों पर नजर आ रहे हैं। सोचने का मकाम है, गौर व फिक्र करने का मकाम है कि हम नवासे रसूल के गम में शरीक हैं या फिर शियाओं के साथ, राफिजियों के साथ, शहादत हुसैन के कातिलों के साथ, हुसैन के घर वालों का खून बहाने वालों का साथ देते हुए आज हम मातम करते हुए, आज हम मरसिया खानी करते हुए, आज हम जश्न मनाते हुए, आज हम काले कपड़े पहने हुए, आज हम रास्तों पर तमाशा करते हुए नजर आ रहे हैं। कौन है हम? नबी के मानने वाले, हुसैन के मानने वाले, हुसैन के नाना का कलमा पढ़ने वाले, हुसैन के नाना के सुन्नत से मोहब्बत करने वाले, हुसैन के सीरत और हुसैन के सूरत पर मर मिटने वाले, हुसैन के कातिलों से दुश्मनी करने वाले, हुसैन के कातिलों से नफरत करने वाले, हुसैन के कातिलों के ऊपर मुर्दाबाद कहने वाले कौन है हम? किसका साथ दे रहे हैं? किसके मौत का जश्न और खुशी मना रहे हैं? जरा सोचें। इत्मीनान और सुकून के साथ, चैन और सुकून के साथ हम इन काफिराना और मुल्हिदाना, राफिजाना अकीदत को अपने मुआशरे से, अपने घर से, अपने कुम्बे और खानदान से और अपनी जात से निकाल करके अलग कर दे। कभी हमने हजरत हुसैन रजी अल्लाह ताला अन्हो की बायोग्राफी और सीरत उठा करके देखा? कभी हमने हुसैन रजी अल्लाह ताला अन्हो के वरा और तकवे को जानने की कोशिश की? कभी हमने हुसैन रजी अल्लाह ताला अन्हो की इबादत का जायजा लिया? कभी हमने हजरत हुसैन रजी अल्लाह ताला अन्हो के जिंदगी के वाकयात पर नजर डाली? क्या कभी हमने हजरत हुसैन रजी अल्लाह ताला अन्हो की रात की इबादतों में गौर व फिक्र किया? क्या कभी हमने हजरत हुसैन रजी अल्लाह ताला अन्हो के सीरत तैयबा पर अमल करने का जज्बा देखा? क्या हमने कभी हजरत हुसैन के अल्लाह की किताब के साथ मोहब्बत और उल्फत का जायजा लिया कि हजरत हुसैन रजी अल्लाह ताला अन्हो शरीयत इस्लामिया से कितनी मोहब्बत करने वाले थे, नबी से कितनी मोहब्बत रखने वाले थे, अल्लाह की किताब पर किस कदर अमल पैरा हुआ करते थे, अल्लाह के फरीजे को किस तरीके से अंजाम दिया करते थे। दुनिया इधर की उधर हो जाए, दुनिया इधर से उधर चली जाए, हजरत हुसैन रजी अल्लाह ताला अन्हो नवासाए रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम एक वक्त की नमाज जाया नहीं करते थे, एक वक्त की नमाज जाया नहीं करते थे। और आज हम नमाजों को छोड़ करके शहादत हुसैन के नाम पर शियत और राफिजियत को बढ़ावा देने की कोशिश कर रहे हैं। जिन्होंने हुसैन का कत्ल किया, जिन्होंने हुसैन की औलाद का कत्ल किया, जिन्होंने हुसैन के मासूम बच्चियों का कत्ल किया, हम उन्हीं के जश्न में शरीक होकर के दीन और शरीयत के नाम पर बिदअत को राइज करते हुए नजर आते हैं। अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने क्या फरमाया? फ़इन्ना खैरल हदीस किताबुल्लाह, सबसे बेहतरीन बात अल्लाह रब्बुल आलमीन की बात है। फ़इन्ना खैरल हदीस किताबुल्लाह व खैरल हुदा हुदा मुहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, सबसे बेहतरीन तरीका,
सबसे बेहतरीन रास्ता, सबसे बेहतरीन सुन्नत जनाब मुहम्मदुर रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का तरीका, आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की सुन्नत है सबसे बेहतरीन तरीका। फ़इन्न खैरल हदीस किताबुल्लाह व खैरल हुदा हुदा मुहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम व शर्रल उमूर मुहदसातुहा, और सबसे बुरी बात और सबसे बुरी चीज दीन के अंदर नई नई चीजें पैदा करना है, शियत को राफिजियत को शरीयत इस्लामिया में दाखिल करना है, मातम और नोहा के नाम पर शरीयत इस्लामिया को बदनाम करना है, मातम और नोहा के नाम पर शहादत हुसैन पर दाग लगाना है, मातम और नोहा के नाम पर जनाब मुहम्मदुर रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के सीरत को दागदार करना है। क्या हम नबी से मोहब्बत करने वाले हो सकते हैं? क्या हम नबी के चाहने वाले हो सकते हैं? क्या हम अल्लाह के फरमान पर अमल करने वाले हो सकते हैं? ढोल और बाजे और गाजे के साथ रास्तों पे निकलने वाले क्या कभी शहादत हुसैन पर अफसोस करने वाले भी हो सकते हैं? कभी हमने सोचा, कभी हमने गौर किया, हमारा बाप मर जाए और हम जश्न मनाते हुए सड़कों पर नजर आएंगे, हमारी माँ का इंतकाल हो जाए और हम गाजे और बाजे के साथ उनका नाम लेकर के शोर और शगफ करते हुए नजर आते हैं, हमारी बीवी मर जाए हम ढोल ताशे पीटते हैं। नवासे रसूल को मासूमाना कत्ल किया गया, करबला के मैदान में उनके अहले खाना को कत्ल किया गया, करबला के मैदान में उनके बच्चों और बेटियों को कत्ल किया गया, करबला के सानेहा के अंदर, और उम्मत के लोग जश्न मना रहे हैं, सड़कों पर ढोल ताशे पीट करके जश्न मना रहे हैं। अफसोस इसको कहते हैं। हम अपने घर वालों के मरने पर इस तरह अफसोस कभी मनाते हैं? जनाजे के सामने बाजा ढोल ताशे पीटते हुए नजर आते हैं। हम तो हुसैन का जनाजा लेकर के जाते हैं तो ढोल बाजे ताशे शोर शराबा, ये सारी चीजें, ये तरीका किसका? शियाओं का है। ये तरीका किसका है? नवासे रसूल के दुश्मनों का है। ये तरीका किसका है? जनाब मुहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से नफरत करने वालों का है। ये तरीका किसका है? अल्लाह के अहकाम से रूगर्दानी करने वालों का है। ये तरीका किसका है? जनाब मुहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के शरीयत का इनकार करने वालों का है। ये जनाब मुहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के नवासे के शहादत का अफसोस मनाने वाले नहीं हो सकते। अफसोस कैसा होता है ये सहाबा इकराम से पूछे। शहादत हुसैन का वाकया पेश आया, मक्का और मदीना के अंदर जो सहाबा इकराम मौजूद थे, जो ताबईन और तबा ताबईन मौजूद थे, शहादत हुसैन का वाकया जब उनके सामने आया, शहादत हुसैन की खबर जब उनको मिली, यहां तक के नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की बीवी हजरत हफ्सा रजी अल्लाह ताला अन्हा के पास जब शहादत हुसैन की खबर आई तो सारों कतार रोने लगी। क्या हजरत हफ्सा रजी अल्लाह ताला अन्हा से भी ज्यादा हुसैन से, नवासे रसूल से कोई मोहब्बत करने वाला होगा? चश्मे फलक ने आज तक नबी की बीवियों से ज्यादा हुसैन से मोहब्बत करने वाला नहीं देखा होगा। अब्दुल्ला बिन अब्बास रजी अल्लाह ताला अन्हो से ज्यादा नवासे रसूल हसन और हुसैन से, जन्नत के दो फूल, ताजदारे मदीना की आंखों के तारे हजरत अली और फातिमा रजी अल्लाह ताला अन्हुमा अजमईन के लख्ते जिगर से मोहब्बत करने वाले फलक ने आज तक ऐसा नहीं देखा होगा। जब उम्महातुल मोमिनीन हजरत हफ्सा रजी अल्लाह ताला अन्हा के पास शहादत हुसैन की खबर आई तो ज़ारो कतार रोने लगी, आसमान की तरफ हाथ उठाया, अल्लाह से दुआ गो होती है, ऐ मेरे परवरदिगार, जिसने नवासे रसूल को और उनके आल को कत्ल किया है, अल्लाह तू उसके ऊपर लानत करना, अल्लाह तू उनको हलाक व बर्बाद कर देना, अल्लाह रब्बुल आलमीन उन गद्दारों को, उन फासिकों को, उन फाजिरों को, उन मिलहदों को अल्लाह तबारक व ताला तू भी वैसे ही
दर्दनाक अंदाज में कत्ल करना और उनका वहशतनाक अंजाम करना। ये दुआ कौन कर रहा है? हजरत हफ्सा रजी अल्लाह ताला अन्हा, नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की बीवी हजरत हुसैन रजी अल्लाह ताला अन्हो की नानी, वो अल्लाह से दुआ कर रही है कि अल्लाह जिसने नवासे रसूल के गर्दन को उनके जिस्म से अलग किया है, अल्लाह तूने कभी बख्शना नहीं, अल्लाह तूने कभी मुआफ करना नहीं। वो मोहब्बत करने वाली थी और हम बाजे और गाजे के साथ मातम करने वाले हजरत हुसैन रजी अल्लाह ताला अन्हो से मोहब्बत करने वाले हैं या नहीं? हमें खुद सोचना है, हमें खुद अंदाजा करना है, हमें खुद इसके बारे में गौर व फिक्र करना है कि हम नवासे रसूल का अफसोस मना रहे हैं, शहादत हुसैन के लिए गमगीन हैं, या फिर खुशी का इजहार कर रहे हैं, या फिर शियाओं के साथ और राफिजियों के साथ, कातिले हुसैन के साथ, दुश्मनाने इस्लाम के साथ, इस्लाम और मुसलमानों से अदावत रखने वालों के साथ हम जश्न मनाते हुए नजर आ रहे हैं। कौन है हम? हमारी हकीकत क्या है? हम कैसे मुसलमान हैं? हम कैसे अल्लाह और रसूल के मानने वाले हैं कि हम अल्लाह और रसूल के दुश्मनों के साथ शहादत हुसैन का जश्न मना रहे हैं, शहादत हुसैन के खुशी में शरीक हो रहे हैं और शामिल हो रहे हैं। अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के नवासे हजरत हुसैन रजी अल्लाह ताला अन्हो की जिंदगी को देखें, उसको पढ़ें, उसका मुताला करें। वो कितने बड़े आलिम थे, कितने बड़े जाहिद थे, कितने बड़े आबिद थे, कितने बड़े अल्लाह के सामने झुकने वाले थे, रब्बुल आलमीन का तकवा कितना इख्तियार करने वाले थे। अल्लाह रब्बुल आलमीन से हजरत हुसैन रजी अल्लाह ताला अन्हो किस कदर डरने वाले थे, किस कदर अल्लाह के फराइज पर अमल करने वाले थे। उन्हें मालूम था कि अल्लाह तबारक व ताला ने नमाज पंजगाना को वाजिब करार दिया है। अल्लाह रब्बुल आलमीन ने पंजगाना नमाजों को वाजिब और जरूरी करार दिया है। ये किसी भी हाल में माफ नहीं है, हर हाल में नमाज को पढ़ना है। और हम शहादत हुसैन के नाम पर जोहर की नमाज भी गायब, असर की नमाज भी तर्क कर दिया, मगरिब की नमाज में भी ढोल ताशे में लगे रहे, और ईशा का वक्त आ रहा है, अनकरीब अजान होने वाली है, और हम शहादत हुसैन के नाम पर ढोल और ताशे पीटते हुए नजर आ रहे हैं। नमाजों में हाजिरी, हुसैन रजी अल्लाह ताला अन्हो ने नमाज तर्क किया, हुसैन रजी अल्लाह ताला अन्हो ने नमाज से अपने आप को कभी अलग और जुदा किया? क्या हुसैन रजी अल्लाह ताला अन्हो ने इस तरीके से जश्न मनाने का हुक्म दिया? क्या हुसैन रजी अल्लाह ताला अन्हो से मोहब्बत रखने वाले सहाबा इकराम ने कभी ऐसा जश्न मनाया? क्या हुसैन रजी अल्लाह ताला अन्हो से उल्फत और मोहब्बत का जज्बा पेश करने वालों ने कभी इस तरीके का आशूरा के दिन जश्न मनाया? शरीयत इस्लामिया ने तो इसको हराम करार दिया है, शरीयत इस्लामिया ने तो इसको प्रोहिबिटेड करार दिया है। फिर हम मुसलमान होने के बावजूद इस तरह के आमाल क्यों अंजाम देते हैं? शरीयत इस्लामिया ने जिसकी इजाज़त नहीं दिया है। हम क्यों अपने आप को दुश्मनाने इस्लाम में शामिल करना चाहते हैं? हम क्यों अपने आप को कातिलाने हुसैन की फहरिस्त में नामजद करवाना चाहते हैं? मर्द तो मर्द, औरतें भी घर से बाहर निकलती हैं ताज़िया देखने के लिए, रात रात भर सड़कों पर घूमती नजर आती है। अल्लाह के बंदियों, अल्लाह रब्बुल आलमीन ने कभी इसकी इजाजत नहीं दी है। हजरत हुसैन की बेटियों ने कभी पर्दे को अपने आप से अलग और जुदा नहीं किया है। हजरत हुसैन रजी अल्लाह ताला अन्हो की वालिदा का जब इंतकाल होता है, हजरत फातिमा रजी अल्लाह ताला अन्हा का लख्ते जिगर जनाब मोहम्मदुर रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम नूरे नजर हजरत फातिमा रजी अल्लाह ताला अन्हा जब इंतकाल होता है, अली रजी अल्लाह ताला अन्हो आपको गुस्ल देते हैं, आपको कफन पहनाते हैं, आपके जनाजे की नमाज पढ़ाते हैं और रात में आपको ले जा करके दफन करते हैं।
حضرت حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی والدہ نے کبھی پردے کو اپنے آپ سے الگ اور جدا. آج ہماری اسلامی مائیں اور بہنیں تعزیہ داری کے نام پر اور یوم عاشورہ کے نام پر 10 محرم کے نام پر شہادت حسین کے نام پر نکل کر کے اسلام اور شریعت کو بدنام کرتے ہوئے داغدار کرتے ہوئے شہادت حسین کے نام پر شیعوں کے ساتھ جشن مناتے ہوئے نظر آتے ہیں. شہادت حسین کا افسوس کرنے والا اپنے آنکھوں میں آنسو لیے ہوئے دل میں غم لیے ہوئے اللہ کے سامنے سجدہ ریز ہو کر کے حضرت حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے لیے دعائیں مانگتا ہے. راستوں پر تماشائی بن کر کے ڈھول تاشے پیٹتا نظر نہیں آتا ہے. یہ تو دشمنان حسین کا طریقہ ہے, یہ تو دشمنان علی کا طریقہ ہے, یہ تو دشمنان نبی کا طریقہ ہے صلی اللہ علیہ وسلم. جو لوگ یوم عاشورہ میں خوشی مناتے ہیں, ڈھول تاشے بجاتے ہیں, اچھے اچھے پکوان پکواتے ہیں, سڑکوں پر کھڑے ہو کر کے شربت بانٹتے ہیں, لوگوں کو شربتیں پلاتے ہیں, یہ طریقہ شیعوں کا ہے, یہ طریقہ دشمنان اسلام کا ہے, یہ طریقہ دشمنان حسین کا ہے, یہ طریقہ دشمنان تاجدار مدینہ کا ہے. جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے محبت کرنے والا حسین کی شہادت پر غم منانے والا ہوتا ہے, حسین کی شہادت پر آنسو بہانے والا ہوتا ہے, حسین اور آل حسین کی شہادت پر اللہ رب العالمین سے دعا کر کے قاتلان حسین پر لعنت بھیجنے والا ہوتا ہے, نہ کہ سڑکوں پر اس طریقے سے گھوم کر کے تماشا کرنے والا ہوتا ہے. ہم کون ہیں؟ ہماری حقیقت کیا ہے؟ کیا ہم نبی کے ماننے والے ہیں؟ کیا ہم نبی کے کلمے کا اپنے زبان سے اقرار کرنے والے ہیں؟ نبی کا چاہنے والا تو حضرت حسن اور حسین سے انتہا محبت کرنے والا ہوتا ہے, ان کے موت پر خوشی منانے والا نہیں ہوتا, ڈنکے پیٹنے والا نہیں ہوتا, نعرے لگانے والا نہیں ہوتا. اللہ کے بارگاہ میں پنجگانہ نمازوں میں یوم عاشورہ کے دن قاتلان حسین پر لعنت کرنے والا ہوتا ہے, ملامت کرنے والا ہوتا ہے, اور اللہ کے بارگاہ میں ان کے لیے شکایت کرنے والا ہوتا ہے. ہم راستوں میں ڈھول تاشے پیٹ کر کے شہادت حسین کا جشن منا رہے ہیں, ماتم نہیں منا رہے ہیں, افسوس نہیں کر رہے ہیں, رافضیوں اور شیعوں کے سنتوں کو زندہ کر رہے ہیں. کوفہ کے گلیوں میں جا کر کے دیکھیے, بصرہ کے گلیوں میں جا کر کے دیکھیے, عراق کے شہروں میں جا کر کے دیکھیے, وہ دشمنان اسلام, وہ قاتلان حسین کس طرح خوشی مناتے ہیں. کوفہ اور بصرہ کے گلیوں میں اس کی زندہ مثال موجود ہے. ابن عمر رضی اللہ تعالی عنہ خانہ کعبہ میں طواف کرنے کے لیے گئے تھے, حج کرنے کے لیے گئے تھے. ایک کوفی آتا ہے, خانہ کعبہ کا طواف کر رہا ہے, دیکھا عبداللہ ابن عمر رضی اللہ تعالی عنہ اس کے ساتھ طواف کر رہے ہیں. وہ عبداللہ ابن عمر رضی اللہ تعالی عنہ سے کہتا ہے کہ حضرت ذرا بتائیے کہ اگر کوئی حرم میں احرام کی حالت میں مکھی کو مار دے تو اس کا کفارہ کیا ہے اور اس کی سزا کیا ہے. عبداللہ ابن عمر رضی اللہ تعالی عنہ فرماتے ہیں کہ یہ کوفی ہے جس نے نواسہ رسول کو قتل کیا, جس نے نواسہ رسول کے ساتھ غداری کی. یہ کوفہ اور بصرہ کے لوگ جنہوں نے نواسہ رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو کے گردن کو ان کے دھڑ سے الگ کر دیا, حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے آل و اولاد کو قتل کر دیا, اور یہ آ کر کے مکھی کے مارنے کا مسئلہ دریافت کر رہے ہیں. اللہ تو کبھی ان کو معاف نہ کرنا, اللہ کبھی ان قاتلان حسین کو کبھی تو بخشنا نہیں, اللہ کبھی ان کے اوپر رحمت نازل نہ کرنا. یہ نواسہ رسول کے قاتل ہیں, یہ نواسہ رسول کے اوپر ظلم اور زیادتی کرنے والے ہیں, یہ نواسہ رسول کے اوپر ظلم و ستم ڈھانے والے ہیں, یہ غدار ہیں حسین کے. اللہ انہیں کبھی جنت نصیب نہ کرنا, جہنم رسید کرنا. کون دعا کر رہا ہے خانہ کعبہ میں؟ عبداللہ ابن عمر رضی اللہ تعالی عنہ. کس نے حکم دیا ہے؟
یوم عاشورہ کے دن ڈھول تاشے کے ساتھ سڑکوں کی زینت بننے کا فرمان کس نے جاری کیا ہے؟ امام ابو حنیفہ رحمہ اللہ نے کہا، امام اعلیٰ حضرت احمد رضا خان صاحب نے کہا، ملفوظات اعلیٰ حضرت اٹھائیے، فتاوی رضویہ اٹھائیے، احکام شریعت اٹھائیے، جلد نمبر 24، احمد رضا خان بریلوی صاحب فرماتے ہیں محرم الحرام کے مہینے میں ماتم اور نوحہ خوانی کرنا حرام ہے۔ امام احمد رضا خان بریلوی کہتے ہیں، اپنے فتاوے کے اندر لکھتے ہیں، محرم الحرام میں تعزیہ داری کرنا، اس کو بنانا، اس کی زیارت کرنا، اسے دیکھنے جانا، وہاں نظر و نیاز کرنا حرام ہے، جائز اور درست نہیں ہے۔ امام احمد رضا خان بریلوی احکام شریعت کے اندر ارشاد فرماتے ہیں کہ 10 محرم الحرام کو باجے گاجے کے ساتھ جلوس نکالنا، نعرے بازی کرنا، جشن منانا، یہ شہادت حسین کی توحید ہے، شہادت حسین سے بغاوت ہے، اور نواسہ رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے قاتلوں کا ساتھ دینا ہے۔ یہ احمد رضا خان بریلوی صاحب نے اپنے کتاب فتاوی رضویہ کے اندر، احکام شریعت کے اندر، اور اسی طریقے سے ملفوظات اعلی حضرت کے اندر آپ اٹھا کر کے دیکھیے، حوالہ نوٹ کر لیجئے، ہم کس کے قول پر عمل کر رہے ہیں؟ وہ ملا علی باقر، جس ملا علی باقر نے جو شیعوں کا سب سے بڑا امام ہے، وہ امام مسعودی جو شیعوں کا قدوہ اور اسوہ ہے، جس نے انہیں علی الاعلان اپنی کتابوں میں اس بات کو اقرار کیا ہے کہ کوفیوں نے نواسہ رسول کو قتل کیا ہے، کوفیوں نے نواسہ رسول کو شہید کیا ہے، بصرہ اور کوفہ اور عراق کے لوگوں نے محبت رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو مجروح کیا ہے اور نواسہ رسول کا خون بہایا ہے کربلا کے میدان میں، آل حسین کو قتل کیا ہے کربلا کے میدان میں۔ یہ اقرار نامہ ہے، جا کر کے ان کی کتابوں کو اٹھا کر کے دیکھیے۔ بہار انوار، ملا علی باقر کی کتاب، نام نوٹ کریے اور لکھیے، شیعوں کا بڑا امام، چیخ چیخ کر کے شیعوں کی غلاظت کو بیان کرنے والا، اے اپنے آپ کو اہل سنت اور جماعت کہنے والوں، مومنوں، اے سنی مسلمانوں، شیعوں کی کتابوں کو پڑھو، نبی کے فرمان میں غور کرو، ڈھول تاشوں سے اپنے آپ کو الگ رکھو، عاشورہ کے دن روزہ رکھ کر کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت کو زندہ کرو، اور شہادت حسین کے قاتلوں پر یوم عاشورہ کے دن اللہ کے بارگاہ میں آ کر کے لعنت اور ملامت کرو، ان پر بد دعائیں کرو، پوری امت مل کر کے اللہ کے بارگاہ میں دعا کرو، اللہ قاتلان حسین کو اللہ کبھی تو اللہ رب العالمین چین اور سکون کی زندگی عطا نہ فرمانا، اللہ قاتلان حسین کو جہنم کے آخری درجے میں اللہ رب العالمین جلانا، الہ العالمین قاتلان حسین کے ساتھ اللہ کوئی تو رحم نہ فرمانا، اللہ انہوں نے نبی کے نواسے کو قتل کیا ہے، نبی کے نواسے کے اہل خانہ کو قتل کیا ہے، اللہ تو انہیں ذلت و رسوائی عطا کرنا اس دنیا میں بھی اور آخرت میں بھی۔ ہم اہل سنت والجماعت ہیں، ہم سنی ہیں، ہم شیعہ نہیں ہیں۔ تاریخ اسلام کی کتاب نذیر اکبر آبادی رحمہ اللہ، تاریخ اسلام 3 جلدوں میں لکھا انہوں نے، تاریخ اسلام اٹھا کر کے دیکھیے اور پڑھیے۔ سب سے پہلے عراق، کوفہ اور بصرہ کے اندر تقریباً 300 صدی کے بعد، 300 سال کے بعد یوم عاشورہ کے دن شیعوں نے جشن کا دن قرار دیا۔ اس دن چھٹی کا عام اعلان کیا گیا، شہر میں اعلان کروایا گیا کہ لوگ جشن منائیں، لوگ اچھے اچھے اور نئے نئے کپڑے پہنے،
اپنے گھروں میں اچھے اچھے پکوان پکوائیں، اپنے دسترخوانوں پہ الگ الگ چنندہ قسم کے کھانے بنائیں اور حسین کی شہادت کی خوشی منائیں، حسین کے شہادت کا جشن مناتے ہوئے سارے کوفہ اور بصرہ کے لوگ نظر آنے چاہیے۔ اس دور میں یہ پروانہ جب سنایا گیا تو نجیب اکبر آبادی رحمہ اللہ تاریخ اسلام کے اندر لکھتے ہیں کہ اس دور میں شیعوں اور سنیوں کے درمیان گھمسان کی لڑائی ہوئی۔ وہ سنی جو حضرت حسین رضی اللہ تعالی عنہ سے انتہا درجے کی محبت رکھتے تھے، وہ سنی جو اس وقت میں حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم سے انتہا درجے کی محبت کرتے تھے، وہ سنی حضرات جو کتاب و سنت پر عمل کرنے والے تھے، شیعوں کے اس فرمان کو قبول نہیں کیا، راستے پر اتر کر کے ان کی مخالفت کی کہ جس دن قاتلان حسین نے قاتل حسین کے قتل کا ارادہ کیا اور انہیں قتل کیا، ہم اس دن جشن منانے لوگوں کو نہیں دیں گے۔ گھمسان کی لڑائی ہوئی، ہزاروں کی تعداد میں لوگ سنی قتل کیے گئے، خون خرابہ ہوا، کس لیے؟ شہادت حسین کی حرمت کو بچانے کے لیے، شہادت حسین کی حرمت اور تعظیم کی تکریم کی پاسداری کے لیے، شہادت حسین کے افسوس اور غم کو منانے کے لیے، نہ کہ ڈھول اور تاسے کے ساتھ شہادت حسین کے خوشی کا دن منانے کے لیے لڑائیاں ہوئی۔ تاریخ اٹھا کر کے دیکھیے، تاریخ اٹھا کر کے پڑھیے، اور ہم اپنے آپ کو سنی کہتے ہیں، افسوس کا مقام۔ ہم اپنے آپ کو اہل سنت والجماعت کہتے ہیں، افسوس کا مقام ہے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرما دیا ہے، من احبہما فاحبنی ومن ابغضہما فابغضنی، جو حضرت حسن اور حسین سے محبت کرے گا وہ حقیقت میں تاجدار مدینہ سے محبت کرے گا، اور جو ان سے نفرت کرے گا وہ حقیقت میں جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے۔ اب ہم اپنے اعمال سے فیصلہ کریں کہ ہم نبی کے ماننے والے ہیں، حسین سے محبت کرنے والے ہیں، حسین کی شہادت پر رضی اللہ عنہ افسوس کرنے والے ہیں، حسین کی شہادت پر ہم آنسو بہانے والے ہیں، غمگین ہونے والے ہیں، یا ڈھول تاشے کے ساتھ ہم شہادت حسین کے خوشی کا جشن منانے والے ہیں؟ کون ہیں ہم؟ حقیقت ہمارے سامنے، حقیقت ہمارے سامنے ہے۔ یہ بدعت اور خرافات کہاں سے آیا؟ یہ وہی کوفہ اور بصرہ کی دین ہے، یہ انہی شیعوں کی دین ہے جنہوں نے تاریخ اسلام کے اندر گھٹ مٹ کر دیا، تاریخ اسلام کو ناپاک کرنے کی صحیح کوشش کی، شہادت حسین کے ساتھ چھیڑ چھاڑ کیا اور کٹگرے میں لا کر کے صحابہ کرام کو، تابعین اعظام کو رکھ دیا اور پورا الزام صحابیوں پر اور تابعیوں پر لا کر کے لاد دیا۔ یہ گستاخی کس کی ہے؟ شیعوں کی ہے۔ یہ گستاخی کس کی ہے؟ ملا باقر علی مجلسی کے تابعداروں کی ہے۔ یہ گستاخی کس کی ہے؟ مسعودی کی ہے۔ یہ گستاخی کس کی ہے؟ شیعوں کی اور رافضیوں کی ہے۔ یہ گستاخی کس کی ہے؟ اثنا عشری شیعوں کی ہے، جنہوں نے تاریخ اسلام کو بدنام کرنے کی پوری کوشش کی۔ ہم غور کریں، تاریخ اسلام کا مطالعہ کریں، شہادت حسین کا جائزہ لے، شہادت حسین میں غور و فکر کرنے کی کوشش کرے۔ قسم اللہ کی، حضرت حسین رضی اللہ تعالی عنہ سے محبت کرنے والے نہیں ہو سکتے، ہمیں سوچنا چاہیے۔ اللہ ہمیں اس بات کی توفیق عنایت فرما کہ ہم شہادت حسین پر افسوس کرنے والے ہو جائیں۔ اللہ ہمیں اس بات کی توفیق عنایت فرما کہ ہم یوم عاشورہ اور 10 محرم کو قاتلان حسین پر بد دعا کرنے والے بن جائیں۔ اللہ ہمیں اس بات کی توفیق دے کہ ہم حسین کے سیرت کو اپناتے ہوئے پنجگانہ نمازوں کی حفاظت کرنے والے بن جائیں۔ اللہ ہمیں اس بات کی توفیق دے، اللہ ہمارے ماؤں اور بہنوں کو اس بات کی توفیق دے کہ ہم اپنے آپ کو پردے سے جوڑ لیں، ہم اپنے آپ کو سڑکوں کی زینت نہ بننے دیں، ہم اپنے آپ کو اپنے گھروں کے دہلیز تک محدود کر لیں،
کتاب و سنت پر عمل کرنے والے بن جائیں. اللہ ہمیں اس بات کی توفیق عنایت فرما. الہ العالمین ہمیں کتاب و سنت پر عمل کرنے والا بنا دے. الہ العالمین ہمیں عاشورہ کے دن روزہ رکھنے کی اور جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت کو زندہ کرنے کی توفیق عنایت فرما دے. الہ العالمین ہمیں یہودیوں کی نصرانیوں کی مخالفت کرنے والا بنا دے. اللہ ہمیں شیعوں اور رافضیوں کے غلط عقیدے اور نظریات سے ہماری حفاظت فرما دے. الہ العالمین ہم سنیوں اور اہل سنت والجماعت کے عقیدے کو کتاب و سنت کے عقیدے کی طرح پاک صاف اور منزہ بنا دے، جو بالکل پاک اور صاف ہے جیسا جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پر اللہ تو نے شریعت کو نازل فرمایا. الہ العالمین قاتلان حسین کے اوپر اللہ تیری لعنت ہو، فرشتوں کی لعنت ہو، تمام مسلمانوں کی لعنت ہو، تمام مخلوق کی لعنت ہو جنہوں نے نواسہ رسول کو قتل کیا، جنہوں نے نواسہ رسول کے آل اور خاندان والوں کو قتل کیا، انہیں اذیتیں دی، انہیں تکلیفیں دیا اور ان کو ظالمانہ طور پر قتل کیا. اللہ تو کبھی انہیں ذلت اور رسوائی کے علاوہ عزت اللہ رب العالمین نہ دینا. الہ العالمین ہماری دعاؤں کو شرف قبولیت عطا فرما. الہ العالمین ہمیں کتاب و سنت پر عمل کرنے والا بنا. ہمیں جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے سچی محبت کرنے والا، حضرت حسن اور حسین سے سچی محبت کرنے والا، حضرت علی اور فاطمہ الزہرا رضی اللہ تعالی عنہا سے حقیقی محبت کرنے والا بنا، اور دشمنان اسلام سے اور عداوت رکھنے والے اسلام اور مسلمانوں سے اللہ ہماری حفاظت فرما. آمین. وآخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین. اقول قولی ھذا استغفر اللہ لی ولکم ولسائر المسلمین فاستغفر انہ هو الغفور الرحیم. والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.